بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اگر مغل امپائر کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو جلال الدین محمد اکبر کو مغلیہ دور کا کامیاب ترین بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ تقریباً 50 سال تک مغلیہ سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک تھا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اکبر ان پڑھ تھا۔ مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے 14 سال کی عمر میں اپنے والد بادشاہ ہمایوں کے انتقال کے بعد حکومت سنبھالی، جس میں سب سے اہم کردار ان کے اتالیق بیرم خان کا تھا۔ انہوں نے اپنی سرپرستی میں انتہائی وفاداری کے ساتھ انہیں ہندوستان کے تخت پر بٹھایا اور پھر ہندوستان کے شورش زدہ علاقوں میں سازشوں کا سدباب کیا۔ اس طرح بادشاہ اکبر نے 1556 تا 1605 عیسوی تک تقریباً 50 سال ہندوستان پر حکومت بھی کی اور اس دوران اپنی سلطنت کو وسعت دینے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ناظرین، ان پڑھ ہونے کا احساس اکبر کو اچھی طرح تھا اور نہ پڑھ سکنے کی کمی پر وہ اکثر کڑتا رہتا تھا۔ اس کمی کا حل اکبر نے یہ نکالا کہ کتابیں سننے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ ادب و ثقافت کا دلدادہ تھا اور دربار میں اسکالرز، شعراء اور فلسفی بلند آواز میں مذاہب، تاریخ اور سیاست کی کتابیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ ناظرین، اکبر ان پڑھ تھا۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ہی اتنی عمدہ حکومت کر گیا، مگر اکبر کی کامیابی کا راز اس کے دربار میں پڑھے لکھے نوکر تھے جو 9 رتن کہلاتے تھے۔ 9 رتن یعنی 9 کے معنی 9 تعداد ہے، جبکہ رتن کے معنی موتی، ہیرا، یاقوت وغیرہ ہے۔ جلال الدین محمد اکبر کے مقرب ترین امراء جن کی تعداد 9 ہے، ان کو 9 رتن کہا جاتا ہے۔ گویا قابل آدمیوں کی شورا جنہوں نے آئینی، علمی، عملی اور ادبی خدمات بھی انجام دیں اور اکبر کو مغل سلطنت کا کامیاب ترین حکمران ثابت کیا۔ ناظرین، اکبر کے 9 رتنوں کی فہرست اور تفصیلات پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہے گی۔ نمبر 1، راجہ بیربل۔ ناظرین، بیربل اکبر اعظم کے 9 رتنوں میں سے ایک برامن ہندو تھا جس کا نام مہیش داس تھا۔ ابتدا میں نہایت غریب اور پریشان حال تھا۔ اکبر کی تخت نشینی پر وہ دربار میں حاضر ہوا اور اپنی لطیفہ گوئی اور حاضر جوابی کی وجہ سے بادشاہ کا قرب حاصل کر لیا۔ اکبر اسے صاحب دانش کہا کرتا تھا۔ بیربل سنسکرت کا عالم تھا۔ بیربل مہم یوسف زئی، سوات و باجوڑ کی لڑائی میں مارا گیا اور اس کی لاش نہ مل سکی، جس پر بادشاہ اکبر کو اتنا صدمہ ہوا کہ انہوں نے 2 دن کھانا نہیں کھایا تھا۔ نمبر 2، ابو الفیض فیضی۔ دربار اکبری کے رتن شیخ مبارک کے بیٹے ابو الفضل کے بڑے بھائی، بلند خیال شاعر اور شگفتہ مزاج عالم تھے۔ قرآن مجید کی تفسیر سوات الالہام تحریر کی، جس میں نقطے والا کوئی حرف نہیں لکھا۔ 12ویں صدی کے سمرقند کے نظامی گنجوی کی مشہور زمانہ خمسہ نظامی 5 مثنویوں کے جواب میں مثنویاں لکھ ڈالی۔ ہندوؤں کی اہم کتاب مہابھارت کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ اپنے علم و حکمت کی وجہ سے شہزادوں کے اتالیق بھی رہے۔ دمہ کی بیماری میں 52 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ نمبر 3، ابو الفضل۔ ناظرین، سال 1572 میں اپنے بڑے بھائی فیضی کے ساتھ دربار اکبری میں باریاب ہوئے اور 1600 میں منصب 4 ہزاری پر فائز ہوئے۔ اپنے وقت کے علامہ اور بلند پایہ مصنف تھے۔ علامی تخلص تھا اور آزاد خیال فلسفی ہونے کی وجہ سے علماء انہیں دہریہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے اکبر کے دین الہی کے اجرا کا سبب انہی کو گردانا جاتا ہے۔ اکبر نامہ اور آئین اکبری اہم تصانیف اور خطوط کا مجموعہ مکتوب علامی فارسی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کا خیال تھا کہ ابو الفضل اس کے بیٹے خسرو کو ولی عہد بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کے اشارے پر راجہ نرسنگھ دیو نے 53 سالہ ابو الفضل کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ دکن سے لوٹ رہے تھے۔ ابو الفضل کی اعلیٰ ترین خوبی یہ تھی کہ کمال کے واقعہ نویس تھے۔ نمبر 4، تانسین۔ ناظرین، تانسین دربار اکبری کے ایک ایسے اہم رتن تھے جن کا نام آج بھی ہندوستان کے موسیقار اعظم کی حیثیت سے ہر ایک کی زبان پر ہے۔ برصغیر کی کلاسیکی موسیقی ان کے راگوں پر ہی زندہ ہے۔
لہٰذا ان کے بعد آنے والے استادوں نے راگ ودیا میں تبدیلی نہیں کی۔ دہرپت راگ کو موجودہ فنی شکل تان سین نے ہی دی تھی۔ درباری کانٹرا، میاں کی ملہار اور میاں کا سرنگ جیسے راگ بھی انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ تان سین کی وفات پر شہنشاہ اکبر نے خصوصی شرکت کی تھی۔ نمبر 5، عبد الرحیم۔ ناظرین، آپ بیرم خان کے فرزند تھے اور لاہور میں پیدا ہوئے۔ والد کے قتل کے بعد جب ابھی ان کی عمر 5 سال تھی تو بادشاہ اکبر نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور شہزادوں کے ساتھ پرورش کی۔ 20 سال کی عمر میں شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کا اتالیق بنایا گیا۔ نہایت حسین تھے، مختلف معرکوں میں سپاہیانہ جوہر دکھائے اور کئی بغاوتوں کو ناکام کیا۔ بہادر سپاہی، عالم، فاضل اور عربی، فارسی، ترکی اور سنسکرت کے ماہر تھے۔ ہندی میں شعر کہتے تھے۔ ان سب خوبیوں کی وجہ سے اہم ترین نورتن رہے۔ ان کی وفات بادشاہ جہانگیر کے دور میں ہوئی۔ نمبر 6، راجہ مان سنگھ۔ ناظرین، راجہ مان سنگھ برامن ہندو تھے۔ ان کی وفاداری اور ملنساری اکبر بادشاہ کے دل پر نقش ہو گئی۔ ان کی رفاقت نے بادشاہ کو اپنائیت اور محبت سکھائی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے اکبر بادشاہ کو ہندوستان میں کافی پذیرائی حاصل ہوئی اور تیموری خاندان کی بنیاد بھی مضبوط ہوئی۔ بہادری اور جواں مردی میں اپنی مثال آپ تھے، لہٰذا سپہ سالار بھی مقرر ہوئے۔ ان کی بہن کی شادی جہانگیر سے ہوئی اور پھر جہانگیر کے بیٹے خسرو کے اتالیق بھی مقرر ہوئے۔ نمبر 7، ملا دو پیازا۔ ناظرین، آپ کا اصل نام ابو الحسن اور پیدائش طائف نزد مکہ مکرمہ عرب کی تھی۔ والد سوتیلی ماں سے اختلاف کی بنا پر گھر چھوڑ گئے تو ان کی تلاش میں قافلہ در قافلہ سفر کرتے ہوئے ایران پہنچ گئے۔ وہاں سے مغل فوج میں تعلق کی بنا پر ہندوستان آ گئے اور ایک مسجد میں قیام کر لیا۔ اپنی خوش خلقی اور لطیفہ گوئی سے شہر میں شہرت ہوئی تو ایک دعوت پر مدعو ہونے پر کھانا بہت پسند آیا۔ کھانے کا نام پوچھا تو جواب ملا کہ 2 پیازا پلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کسی بھی دعوت میں شرکت پر اسی کھانے کی تمنا ہوگی۔ بس وہاں سے ہی اس نام سے مشہور ہو گئے۔ 60 برس کی عمر میں بیماری کی وجہ سے انتقال ہوا۔ نمبر 8، راجہ ٹوڈرمل۔ ناظرین، راجہ ٹوڈرمل ذات میں کھتری ہندو اور دربار اکبری میں مقام 22 صوبوں کا دیوان کل اور وزیر با تدبیر تھا۔ بیوہ ماں کی دعاؤں سے اعلیٰ رتبہ پایا۔ سپاہگری اور سرداری کے جواہر بھی ان کی اہمیت اجاگر کرنے میں اہم ثابت ہوئے۔ پابندی آئین احکام میں کسی کو رعایت نہیں دیتے تھے، لہٰذا ان پر سخت مزاجی کا الزام تھا۔ انتہائی قابل، معاملہ فہم اور دانش مند کہلائے، بڑھاپے میں بیماری کی وجہ سے وفات پائی۔ نمبر 9، مرزا عزیز کوکلتاش۔ آپ کی والدہ نے اکبر کو دودھ پلایا تھا، لہٰذا وہ اکبر بادشاہ کے رضائی بھائی کہلائے اور اس وجہ سے ان کا احترام بھی بہت تھا۔ خان اعظم کا خطاب بھی حاصل ہوا۔ بادشاہ ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہاتھی پر سواری کے وقت انہیں خواسی پر بٹھاتے تھے۔ ایک طرف سخاوت و شجاعت کی وجہ سے درباری پسند کرتے تھے تو دوسری طرف غصے و سخت مزاجی کی وجہ سے چند اچھے انسان ان سے نالاں بھی تھے۔ طبیعت میں زمانہ سازی بالکل نہ تھی۔ سپاہی کمال کے تھے۔ علمی و عملی صلاحیتوں میں عالمانہ مقام تھا۔ فارسی کے ماہر تھے، تبھی موت پائی۔ ناظرین، اکبر کی کامیابی کی داستان اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہمیشہ پڑھے لکھے لوگ ان پڑھ لوگوں کے نوکر رہے ہیں اور ان کی قابلیت پر ان پڑھ لوگ دنیا پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔